أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا نا، اس وقت میرے ذہن میں یہ جواب آ گیا تھا، اور میں اس لیے نہیں بولا کہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے چپ کر کے اور میں چھوٹا ہوں، میں بولوں گا شاید یہ بے ادبی کہلائے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا، بیٹا اللہ کی قسم اگر اس وقت تو کھڑے ہو کے بول لیتا نا، ساری مجلس میں میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ یہ جب بچے اچھے کام کرتے ہیں نا، ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ نے یہ رشتہ ہی ایسا بنایا ہے کہ بچوں کی ترقی سے، بچوں کی کامیابی سے ماں باپ کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ پھر یہ قرآن مجید جیسی نعمت اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے نام ایک چٹھی آئی ہے، اور 1400 سال سے ہمارے پاس، اور یہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی اس چٹھی کو کھول کے پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی عذر ہے، قرآن عربی میں ہے اور میں پنجابی ہوں، میں اردو ہوں، میں پختون ہوں، میں بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں، سرائکی ہوں، انگریزی ہوں، تو میں قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے بتائیے، اگر آپ کا ایک اکلوتا بیٹا، اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا، اب وہ کمانے کے لیے سعودی عرب چلا گیا، شروع میں وہ کچھ ریال بھی بھیجتا رہا، فون پہ پیغام بھی آتے رہے، یا خط بھیجتا رہا جو پرانے زمانے میں فون کے دور سے پہلے کے ہوتے تھے۔ لیکن اچانک 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد خط آنا بند ہو گئے، فون آنا بند ہو گئے۔ ہم بھی کوئی فون کرتے ہیں تو ادھر سے کوئی جواب نہیں ملتا، دوستوں سے پوچھتے ہیں تو کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اب ہمیں تشویش ہے، ہمارے بیٹے کے ساتھ پتہ نہیں کیا بنا ہے۔ گھر میں 2 میاں بیوی ہیں، اکلوتا بیٹا تھا، وہ باہر چلے گیا۔ ہم نے ڈاکیے سے جا کے کہا، جنید میاں میں بہت پریشان ہوں بیٹے کے بارے میں، اس کی کوئی چٹھی آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ وہ کہتا ہے ہمارا تو کام ہی چٹھی پہنچانا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ جب آئے گی ہم آپ کے گھر کا دروازہ بجا کر دے جائیں گے، آپ پریشان ہیں۔ اسی کشمکش اور اسی انتظار میں تقریباً سال گزر گئے۔ آج دوپہر کا وقت ہے، بیگم نے کھانا بنایا، دسترخوان لگایا۔ اب گھر میں 2 ہی میاں بیوی ہیں، دونوں ٹیبل پہ دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ابھی سالن پلیٹ میں ڈالا تھا کہ باہر بیل بجی، اور وہ پوسٹ مین کی، ڈاکیے کی آواز تھی۔ اس نے کہا کہ سلیم میاں، جس چٹھی کا تمہیں انتظار تھا وہ چٹھی آ گئی ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ ڈاکیے کو کیا کہیں گے کہ بھائی تھوڑا رکو،
یا دوسرے گھروں میں چٹھیاں دے آؤ میرے پاس بعد میں آنا، ہم ابھی کھانا کھا رہے ہیں، آپ یہ بولیں گے؟ نہیں، آپ فوراً جائیں گے خط لے کر آئیں گے۔ پھر بیگم سے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر خط کھولیں گے، آپ یہ بھی نہیں کہتے، آپ پہلے خط کھولتے ہیں۔ اب جب خط کو آپ نے کھولا تو بیٹا چونکہ سعودی عرب میں گیا ہوا تھا، اس کو وہاں عربی آ گئی، بولنی بھی آ گئی، لکھنی بھی آ گئی۔ اس نے ابا پر روب جھاڑا اور خط اس نے عربی میں لکھا، اور ابا کو پنجابی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ جب آپ نے وہ خط کھولا، اندر سے دیکھا کہ ساری تحریر عربی میں، اب آپ ایمانداری سے بتائیے، بیگم کو بولیں گے اس کو چولہے میں ڈال کیا؟ کم بخت مارے نے سال بعد چٹھی لکھی، وہ بھی ایسی زبان میں جو میں نہیں جانتا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں عربی نہیں جانتا، پھر بھی اس نے عربی میں لکھا۔ یا عربی کے احترام میں ریشمی غلاف چڑھا کر اس خط کو لپیٹ کے بیگم کو بولیں گے کہ الماری میں بالکل اونچی جگہ پر رکھ، جہاں بے ادبی نہ ہو۔ آپ ایسا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کسی بھی عربی جاننے والے کو ڈھونڈیں گے اور وہ خط لے کے جائیں گے، ابھی کھانا ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، اس کو جا کے بول لیں کہ میرے بیٹے نے سال بعد چٹھی لکھی ہے، یہ مہربانی کر کے ذرا بتاؤ کہ اس نے کیا لکھا ہے، وہ کس حال میں ہے، کیسا ہے، دکھی ہے، سکھی ہے، اس کو کوئی مصیبت وہاں پڑ گئی ہے، وہ قید میں ہے، کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ اسے کھانا بھول گیا ہے، اور اس لیے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اس سے اس کا رشتہ ہے۔ اور یہ چٹھی، یہ قرآن مجید، یہ جو چٹھی ہے 1400 سال سے اللہ نے بھیجی ہے، اور یہ اس انتظار میں ہے کہ جن کے نام آئی ہوں وہ اسے کب پڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ عذر ہے کہ یہ تو عربی میں ہے، ہم کیسے پڑھیں، کیسے سمجھیں؟ اللہ سے چونکہ نعوذ باللہ شاید مسلمانوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ اس کی چٹھی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور بیٹے سے چونکہ رشتہ تھا، ہم کھانا بھی نہیں کھا رہے، مولوی صاحب سے، عربی ٹیچر سے، پروفیسر سے ہم ترجمے کرا رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے کیا لکھا۔ اگر اللہ سے بھی محبت ہو تو ایمانداری سے بتاؤ، کبھی کسی عالم کے پاس قرآن لے کر گئے کہ خدا کے لیے ہمیں بتاؤ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا حکم کیا ہے، کیا لکھا ہے؟ قرآن سے محبت دعویٰ آسان ہے، لیکن اسے نبھانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ مسلمانی کا دعویٰ بھی آسان ہے، مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ اہل حدیث کہلانا آسان ہے، اہل حدیث ہونا بہت مشکل ہے۔ ہم نے اتنی عظیم کتاب کو جتنا یقین مانیے، مسلمانوں نے قرآن پر ظلم کیا ہے، انگریزوں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ تو لڑتے ہیں نا کہ انہوں نے خاکے بنائے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ مسلمانوں نے جو ظلم کیا ہے نا اس عظیم کتاب، ہم نے سطحی مقاصد اپنے دلوں میں بنا لیے کہ جی دادی اماں بھی فتویٰ دیتی ہے جب بیٹا نیا مکان بنے نا تو سب سے پہلے قرآن لے جانا، برکت ہوگی، پھر جھاڑو لے جانا، پھر نمک لے جانا۔ یہ دادی اماں کے فتوے ہوتے، جو نہیں پڑھاتے قرآن حدیث کو وہ اسی طرح کے فتوے دیتے۔ پھر قرآن کو لے جا کر اونچی جگہ پر رکھنا۔ نیا مکان بنتا ہے اس وقت تو شٹرنگ والوں کا اور
ٹھیکیدار کا کچھ سامان گھر میں پڑا ہوتا ہے، چونکہ وہ سامان نکالنے میں ٹائم لیتے ہیں، سیڑھی پڑی ہوتی ہے، سیڑھی لگائی اور اونچی جگہ پر رکھ دی، وہ سیڑھی والا اپنی سیڑھی لے جاتا ہے ٹھیکیدار۔ گھر میں اتنا اونچا سٹول ہوتا نہیں ہے، قرآن کو اٹھائے کون؟ نیچے شیطان اس لیے نہیں رکھنے دیتا کہ تیری پیٹھ ہوگی، بے ادبی ہوگی، ہمارے ذہن میں یہ ڈالتا ہے اس کو اونچا رکھ، اور ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے یہ قرآن شاید جن بھوت بگانے کے لیے یا مردے بخشوانے کے لیے آیا ہے، قرآن کا اور کوئی مقصد نہیں۔ ہم نے تعویذ بنا بنا کر، بعض نے تو قرآن کا تعویذ بناتے ہیں، اس کو گلاس میں گھولتے ہیں لکھا ہوا، پھر گھولتے ہیں، پھر اس کو پیتے ہیں۔ بعض کیا کرتے ہیں آج کل بہت چھوٹے سے بالکل میکرو قرآن، بہت چھوٹے، ماچس کی ڈبیا سے بھی چوتھائی حصے میں اتنے چھوٹے، اس کو پھر چمڑے میں، چاندی کی ڈبیا میں، سونے میں، جتنا جتنا جس کی حیثیت ہوتی ہے، پھر کالا دھاگا اس میں ڈال کے پھر گلے میں باندھ دیا، بعض نے بازو پہ باندھا ہوا ہوتا ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اس کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں، جب بازو پہ پورا قرآن بندھا ہے، آپ لیٹرین میں جاتے ہیں یہ قرآن ساتھ نہیں ہوتا، اگر گلے میں ہے تو یہ قرآن ساتھ نہیں ہوتا، اگر آپ بیوی سے ملتے ہیں تو یہ قرآن ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کا یہ قرآن کی توہین کون کر رہا ہے؟ انگریز کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید اس میں شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، فرمایا دلوں کی ساری بیماریوں کا علاج اس قرآن میں۔ اب راکی لوگ تعویذ گنڈا کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کہتا ہے خود اس میں شفا ہے، شفا ہے، لیکن شفا حاصل کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا شہد میں شفا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا شہد میں شفا ہے، فیہ شفاء للناس، تمام لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ لیکن کیا اتنی بڑی 1 کلو کی بوتل شہد کی رسی باندھ کے گلے میں لٹکا لے، 1 مہینے تک لٹکی رہے، آپ کی بیماری چلی جائے گی؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے آپ اسے کیا کہیں گے کہ یہ ہمارے علاقے کا عقل مند ترین آدمی ہے یا بے وقوف ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بے وقوف۔ اور یہی سلوک آپ قرآن سے کرتے ہیں اور خود کو کبھی بے وقوف نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں ہم تو بڑے عقل والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلونجی میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، بلکہ فرمایا موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ اب 1 پاؤ کلونجی شاپر میں باندھ کے بندہ وہ بھی گلے میں لٹکا لے یا ہر وقت جیب میں رکھے، کوئی اگر ایسا کرے وہ بے وقوف ہے یا عقل مند ہے؟ بے وقوف ہے۔ یہ سلوک آپ قرآن کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے اس کو نسخہ لکھ کے دیا کہ یہ چیزیں میڈیکل سٹور سے لو، اور پھر یہ اوپر والی دوا جو ہے اس کو دہی کے ساتھ لینی ہے، نیچے والی دوا اس کو دودھ کے ساتھ لینی ہے، اس سے نیچے والی دوا خالی پیٹ پانی کے ساتھ لینی ہے۔ اب آپ وہ نسخہ لے کر آئیں جو ڈاکٹر نے لکھا ہے، اس نسخے کو گلاس پانی کے اندر گھول کے اس کو پی جائیں، ایمانداری سے بتائیے آپ کو شفا ملے گی؟ اور اگر کوئی ایسا کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بے وقوف ہے۔ لیکن مسلمان یہی سلوک آج قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ایک دوسرے کو بے وقوف نہیں کہتا، بلکہ ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں، تو بھی وہاں سے تعویذ لے کر آ، میں نے بھی لیا، میرے کو بڑا فائدہ ہوا، وہاں سے لے کر۔ یہ جو فائدے آپ دیکھتے ہیں نا، اللہ کی قسم ہندوؤں کے سارے کام بتوں کے آگے بیٹھ کر دعائیں کرنے گر گڑانے سے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پھر اس کا مطلب ہے ہمیں ہندو بن جانا چاہیے؟
کیونکہ کام تو ان کے بھی ہو رہے، کام ان کے بھی ہو رہے ہیں۔ پھر ہمیں ہندو بن جانا چاہیے، ہر گھر میں ہمیں ایک مورتی سجا لینی چاہیے۔ کوئی بے اولاد ہے جی، میں فلانی مزار پہ گیا تھا، وہاں وہ چنے پڑے ہوتے ہیں جو لوگ نیاز کے ڈال جاتے، وہ 3 چنے کھا لو، 3 سال میں 3 بیٹے ہوتے ہیں، نرینہ اولاد۔ لوگ جاتے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو بھی۔ ایک انڈیا میں ایک علاقہ ہے نندی پور، وہاں ایک مندر ہے بڑا مشہور ہے۔ لوگ جن کی اولادیں نہیں ہوتی وہ اس نندی پور کے مندر میں جا کر کے ایک دیا جلاتے ہیں، تیل کا، مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اندر تیل ڈالتے ہیں، بتی لگی ہوتی ہے، وہ جلا کے آتے ہیں۔ پھر وہاں کے جو ہندو سادھو جو بھی ہیں وہ اس میں پھر تیل ڈالتے رہتے ہیں، وہ جلتا رہتا ہے۔ ایک ہندو سادھو اپنی بھتیجی کے گھر آیا، اس کو پوچھا، بٹیا تمہارے 2 سال 3 سال تو شادی کو ہو گئے ہیں، گھر میں کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا اولاد ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا میں نندی پور جا رہا ہوں، اگر تم بتاتی ہو تو بولو تو میں تمہاری طرف سے وہاں دیا جلایا ہوں۔ اس نے کہا جلایا ہوں۔ وہ گیا وہاں، اس نے دیا جلا دی۔ پھر کوئی تقریباً 7-8 سال کے بعد دوبارہ اس گھر میں جو آیا تو سارا صحن بچوں سے بھرا ہوا ہے، سارا صحن بچوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ادھر جائے تو بچے آگے آ جائے، ادھر جائے تو بچے آ جائے۔ اس نے پوچھا بٹیا تمہارے میاں نہیں نظر آ رہے؟ اس نے کہا وہ نندی پور میں دیا بجھانے گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ نندی پور میں دیا بجھانے گئے۔ تو بچے تو ان کو بھی مل رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ہندو ہو جانا چاہیے۔ مجھے بتائیے یہ جو کتیا ہے، کتیا، یہ کبھی آپ نے کسی مزار پہ دیکھا ہے اس کو؟ کتیا جاتی ہے مزاروں پہ؟ نہیں جاتی نا۔ کتیا کے کتنے بچے ہوتے؟ 10-10 12-12 ایک ہی دفعہ دے دیتی ہے۔ پھر تو ان مزار والوں کو ایسی مزار ڈھونڈنی چاہیے نا جہاں کتیا جاتی ہے، تاکہ 10-10 12-12 بچے ایک ہی سال میں ہو جائیں۔ دینے والا صرف وہی ہے بس۔ فرق صرف یہ ہے، ایک اس راستے سے مانگتا ہے اپنا ایمان گنوا کے، اللہ اس کو اسی راستے سے دے دیتا ہے۔ ایک اس راستے سے مانگتا ہے اپنا ایمان بچا کے، اللہ اس کو اسی راستے سے دیتا ہے۔ مزدور حلال کی کمائی مانگتا ہے، اللہ اس کو اسی راستے سے دیتا ہے۔ اور ایک فاحشہ عورت حرام کی کمائی مانگتی ہے، ایک چور حرام کی کمائی مانگتا ہے، اللہ اسے بھی دیتا ہے۔ اس نے حلال ذریعے سے مانگا، اللہ نے اسی ذریعے سے دیا۔ اس نے حرام ذریعے سے مانگا، اللہ نے اسی ذریعے سے دیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو قرآن ہے یہ اتنی عظیم کتاب ہے، یہ دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے، دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے۔ اور اتنی عظیم کتاب ہے، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اس قرآن مجید کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل فرماتے، پہاڑوں پر اتارتے، اے دیکھنے والے تو دیکھتا یہ بھاری بھرکم مضبوط پہاڑ قرآن مجید کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے پھٹ جاتے۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، اللہ کے ڈر سے تو انہیں دیکھتا کانپ جاتے،
لرز جاتے، پھٹ جاتے، من خشیت اللہ، اللہ رب العالمین کے ڈر سے۔ اے انسان تو پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل، زیادہ سخت دل بن گیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی تمہارے دل زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر بھی اللہ کے ڈر میں روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ان کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو پڑتے ہیں۔ اور اے انسان، تیری آنکھ سے کبھی اللہ کے خوف سے ایک آنسو کا قطرہ بھی کبھی نہیں ٹپکا، کتنا سنگ دل ہو گیا ہے تو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اس سے بھی تم زیادہ سخت دل ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے یہ پتھر جب پھٹتے ہیں چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ کشمیر میں جا کر کے دیکھو، کوئی گرم آنسو بہا رہا ہے تو کوئی ٹھنڈے آنسو آپ پیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑے میٹھے سر چشمے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے ڈر سے یہ پہاڑ، یہ پتھر میرے ڈر سے اپنے اندر سے وہ پانی آنسو کی شکل میں نکال رہے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بہت سارے پتھر پھٹتے ہیں، ان میں سے پانی کی ندیاں بہہ پڑتی ہیں، آبشاریں بہہ پڑتی ہیں، چشمے جاری ہو پڑتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے، اے دیکھنے والے تو دیکھتا، وہ پہاڑ اللہ رب العالمین کے ڈر سے پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن انسان نے، چونکہ انسان بے وقوف بھی تھا، ناسمجھ بھی تھا، نادان بھی تھا، اس نے قرآن مجید کی عظمت کو نہ جانتے ہوئے اس امانت کو قبول تو کیا، مگر اس ذمہ داری کو نبھا نہیں سکا۔ آج قرآن مجید اس انتظار میں ہے کہ میں جن کی طرف آیا ہوں یہ لوگ مجھے پڑھتے کب ہیں۔ آج پوری کی پوری اسلامی دنیا میں کس مجلس میں، کس محفل میں قرآن پاک کا نام نہیں آتا؟ ہر جگہ قرآن پاک کا نام لیا جاتا ہے۔ جلسے سے پہلے قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حتیٰ کہ قوالی کی محفل بھی ہو تو پہلے قرآن کی تلاوت کراتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کس مجلس میں، کس بزم میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں میری دھوم نہیں، کس جگہ میرا تذکرہ نہیں، ہر جگہ میری دھوم ہے۔ مسلمان اتنا مجھے بظاہر چاہتے ہیں، کبھی عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ قرآن دنیا میں تنہا رہتا ہے، کوئی اسے اٹھانے والا، زندگی میں بسانے والا، اپنے آپ کو اس قالب میں ڈھالنے والا اس قرآن کو نہیں ملتا۔ وہ ہستیاں دنیا سے چلی گئیں جو ہستیاں قرآن سے محبت رکھا کرتی تھی۔ قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یوں کوئی نہیں قرآن پڑھے گا، جب کوئی جھگڑا ہوگا بولیں گے قرآن لے کر آؤ، قرآن سر پہ رکھو، قرآن ہاتھوں میں لو، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولو تم نے یہ کام کیا کہ نہیں۔ قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ جزدان حریر و ریشم کے
اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ ہر طرح سے قرآن مجید کے ساتھ فرمایا قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، یوں بھی میں رسوا ہوتا ہوں۔ ارے قرآن تم سے فریاد کرتا ہے مسلمانوں، میں اتنی عظیم کتاب ہوں۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے دنیا عرب کو ایک چیلنج دیا، جس میں بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فضلاء، نامور عربی دان موجود تھے۔ ان کو کہا اللہ رب العالمین نے فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، ارے اگر تم میں جرت ہے، ہمارے نبی کو تم دن رات تانے دیتے ہو کہ تم یہ خود قرآن مجید بناتے ہو، اگر یہ ہمارا نبی قرآن بنا سکتا ہے، جبکہ یہ آج تک کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں ہمارا پیغمبر نہیں گیا، جوانی میں بکریاں چرائیں، بکریاں چراتے چراتے ہم نے نبوت کا تاج، آخری تاج آپ کے سر مبارک پہ رکھ دیا۔ اتنی عظیم کتاب تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، تم پڑھے لکھے ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، قصہ گو ہو، افسانہ نگار ہو، تم اس جیسی فاتو بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسا کوئی قرآن تو لاؤ۔ لا یاتون بمثلہ، اللہ نے پھر یہ بھی کہا کہ قرآن کی مثل دنیا کا کوئی شخص اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ ایک عرصے تک یہ دعویٰ موجود رہا، جب کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، اللہ نے دعوے میں اس شرط میں رب العالمین نے کمی واقع کی اور فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، ارے چلو 114 صورتوں پر مشتمل قرآن نہ بناؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ۔ یہ بھی قید نہیں، سورہ بقرہ جیسی، سورہ مائدہ جیسی، آل عمران جیسی، سورہ نساء جیسی، یہ بھی شرط نہیں لگائی، چاہے تم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی صورت بناؤ، 10 صورتیں تو اس قرآن جیسی بنا لاؤ۔ ایک عرصے تک یہ چیلنج موجود رہا، دنیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ نے شرط میں مزید کمی کرتے ہوئے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو 10 کو بھی چھوڑو، کوئی ایک سورت قرآن جیسی تو بنا کے لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت اس جیسی تو بنا کے لاؤ۔ میرے بھائی، قرآن جب سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نازل ہوئی نا، عرب میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی اچھا کلام کہتا تھا، اس کے کلام کو کاغذ پہ لکھا جاتا اور بیت اللہ کے دروازے میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی جو 3 چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہے، اللہ کے رسول نے لکھنے والوں کو حکم کیا کہ اس کو لکھو اور بیت اللہ کے دروازے میں لٹکا دو، اور وہ کلام اس وقت تک لٹکا رہتا تھا جب تک کوئی دوسرا اس سے اچھا کلام نہیں کہتا تھا۔ اب یہ صورت لٹکا دی گئی، بڑے بڑے شعراء سر جوڑ کے بیٹھ گئے، دیکھتے رہے۔ وہ یہ سمجھے جو شعر ہوتا ہے نا، اس کے 2 مصرے ہوتے ہیں، اور جو ربائی ہوتی ہے اس کے 4 مصرے ہوتے ہیں۔ 4 مصرے یعنی 2 شعر ہوتے ہیں، 2 شعر مل کر ربائی بنتی ہے، اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اور اس کی تھی 3 آیتیں۔ اب وہ شعراء یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے ہمیں چیلنج کیا ہے، ربائی اس نے ادھوری لکھ دی ہے،
اور ہمیں یہ چیلنج ہے کہ آخری مصرع چوتھا مصرع لکھ کر ہم ربائی پوری کریں، ہم ربائی پوری کریں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، لٹکا رہا ایک عرصے تک۔ آخر لبید ایک شاعر تھا دور جاہلیت کا، بڑا عربی دان تھا، اس نے ہمت کر کے آخری اس کے بقول آخری مصرع وہ اس نے لکھا۔ وہ مصرع کیا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، دشمن بھی اعتراف کرے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسے جن بھگانے کا ذریعہ مت سمجھو، یہ قرآن جن بھگانے کے لیے نہیں آیا، یہ دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے آیا۔ اور دلوں کا زنگ کب اترے گا؟ جب آپ اسے پڑھ کر، یہ عجیب ہم دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں۔ یہ جو ذاکر نائک ابھی آیا نا، تقریریں کر کے گیا کہ قرآن پڑھو، اس کے ترجمے پڑھو، کتنے مفتی سیخ پا ہوئے، انہوں نے فتوے دیے قرآن کو تو خود پڑھنا ہی نہیں چاہیے ترجمے کے ساتھ۔ یہ تو گمراہ ہو جائے گا بندہ، گمراہ نہیں ہوگا، تیری دکانداری بند ہوگی۔ لوگ قرآن کو جب سمجھنے لگیں گے تو اس سے مسئلہ ہی کوئی نہیں پوچھے گا، ہر کوئی قرآن کھول کے دیکھ لے گا۔ حدیث کو جب لوگ سمجھنے لگیں گے تیری دکان بند ہو جائے گی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر بھی انہی لوگوں نے سب سے پہلے فتویٰ لگایا تھا جب انہوں نے قرآن مجید کا پہلا ترجمہ عربی سے غیر زبان میں فارسی میں دنیا میں آیا۔ عربی کے بعد سب سے پہلا ترجمہ فارسی میں آیا جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، اور اس وقت بھی علماء نے ان پر فتوے لگائے کفر کے۔ یہ شاہ ولی اللہ کافر ہو گیا ہے، اس نے قرآن کو فارسی میں لکھ دیا، قرآن کو فارسی میں لکھ دیا۔ اس وقت بھی یہی تکلیف تھی کہ اگر یہ قرآن مجید لوگوں کی مادری زبان میں آ گیا اور لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا تو ہماری تو اہمیت اور ضرورت ہی ختم ہو جائے، ہم سے تو پوچھے گا ہی نہیں۔ جیسے یہ جو ختم شریف ہے، آپ نے کبھی اس کا پس منظر سنا کسی سے کہ یہ جاری کیسے؟ کہ جی کوئی بھی کھانا پکے پہلے اس پہ فاتحہ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، اور اگر دال وغیرہ ہے تو بس آخری 2 سورتیں پڑھ لو، سورہ اخلاص پڑھ لو، اور مولوی کو خوشبو سے پتہ چل جاتا کہ کپڑے کے نیچے کیا ہے۔ یہ کیوں جاری ہو؟ پہلے یہ ہوتا تھا جب دعوتیں ہوتی تھی، لوگ کھانا دیتے، لوگ جب کھا پی کے فارغ ہو جاتے نا، کچھ آپ کی پلیٹ میں بچا، کچھ ان کی پلیٹ پہ، کچھ وہ سارا پھر اکٹھا کر کے تھال میں ڈال کے مولوی کو دے آتے۔ مولوی نے کہا بھی یہ تو ہماری سمجھو کوئی عزت ہی نہیں ہے، لوگوں کا بچہ کچا ہمارے تھال میں ڈال کے دیا جاتا۔ اب کوئی ایسا مسئلہ نکالا جائے کہ سب سے پہلے گرما گرم مولوی کے آگے۔ اب یہ فتویٰ، حتیٰ کہ ایسا دور تھا، یقین مانو ایسا دور تھا کہ ایک طالب علم ملا جی کے پاس آیا دودھ کا اتنا بڑا کٹورا بھر کے، اس کا استاد جی امی نے بھیجا ہے کہ یہ دودھ استاد جی کو دے کر۔ خیر اس نے پیا، جو بچہ گھر میں بھی دیا، کہا آج تو تیری اماں بڑی مہربان ہو گئی ہے، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا وہ اصل میں دودھ باہر رکھا ہوا تو کتے نے آ کر منہ مار لیا تھا۔ امی نے بولا پھینکو نہیں، ملا جی کے گھر دیا، چلو کسی کے کام تو آئے، کسی کے پیٹ میں تو جائے۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا۔ اب انہوں نے کہا ایسا فتویٰ دیا جائے، اور وہ فتویٰ دیا کہ اگر تم لوگوں نے مردے بخشوانے ہیں تو اس کو یہ ثواب پہنچے گا ہی نہیں جب تک تم اس تھال پر ختم نہیں دلواؤ۔ ختم دلے گا، پھر یہ تھال دیگ میں ڈلے گا،
پھر دیگ میں مکس ہوگا، پھر نکل کر پہلا تھار مولوی صاحب کے پاس آئے گا، پھر بٹوارا ہوگا اس کا۔ اور وہ جو دال وغیرہ ہے تو آخری 2 سورتیں یا سورہ اخلاص، اور اگر بریانی، حلوہ دیسی گھی میں بنا ہوا پھر سورہ یاسین، سورہ مزمل، یعنی جیسی چیز اس طرح کا لمبا چوڑا حساب کتاب۔ قرآن مجید ان مقاصد کے لیے نہیں آیا، ان مقاصد کے لیے قرآن نہیں آیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، ساری کی ساری کائنات کے جن اور انسان مل جائیں اور وہ مل کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا لائیں، لا یأتون بمثلہ، اللہ کہتا وہ اس جیسا قرآن کبھی بنا کے لا ہی نہیں سکتے۔ سارے جن مل کر بھی، سارے انسان مل کر بھی کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اور یہ قرآن ہم نے ایسی کتاب بنایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ارے یہ تو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ایسا جرنیلی راستہ جو جنت کے بالکل مین گیٹ پہ جانے والا، ایسے راستے کی قرآن تمہیں ہدایت کرتا ہے جو سیدھا جنت کے دروازے پر جانے والا، دوزخ سے بچانے والا۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگوں کو اسی کتاب کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اسی کتاب کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں۔ جو قوم قرآن کو مانتی ہے، پڑھتی ہے، سمجھتی ہے، پھر عمل بھی کرتی ہے، قرآن ان قوموں کو عروج پر لے جاتا ہے۔ اور جو قوم قرآن کو پس پش ڈال دیتی ہے، تعویذ گنڈے تک محدود رکھتی ہے، گھول گھول کے پیتی ہے، قرآن کا کوئی احترام ان کے دل و دماغ میں موجود نہیں، فرمایا یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اسی قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید جس دور میں رب العالمین نے نازل فرمایا، اس دور کے بارے میں رب العالمین نے 2 باتیں بیان فرمائیں۔ سورہ بقرہ میں ایک جگہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ھدی للناس، یہ تمام دنیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ صرف تقوی والوں کے لیے ہدایت۔ بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن کی یہ دونوں آیات متضاد ہیں، ایک جگہ قرآن کے فیض کو رب العالمین عام رکھ کر بیان کرتا ہے کہ پوری دنیا کے لیے ہدایت، اور ایک جگہ کہتا ہے نہیں صرف متقیوں کے لیے ہدایت۔ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی بارش پوری دنیا پر عام ہے، قرآن کا فیض تو پوری دنیا پر عام ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آج بارش ہو جائے، آپ کے گھر کی چھت پہ کوئی پھلواڑی، گلاب اور موتیے کے پھول گملوں میں لگے ہوں، بارش ہوگی، آپ چھت پہ جائیں گے، پھول مہکتے نظر آئیں گے، آپ کو اچھی خوشبو لگے گی، اور وہی بارش آپ کے شہر میں موجود کچرا کنڈی پہ پڑے گی، وہ گیلا ہوگا کچرا، تعفن اٹھے گا، بدبو پیدا ہوگی، آپ گلی سے گزرنے لگیں گے، اپنے جیب سے چھوٹا رومال نکال کے ناک پہ رکھیں گے اور جلدی سے اس جگہ سے گزر کے جائیں گے۔ بارش ایک برسی ہے، نتیجے 2 الگ الگ ہیں۔ نتیجے 2 الگ الگ کیوں ہیں؟ جیسے بندے کی دل کی کٹیا، دل کی سرزمین
اگر وہ غلاظت اور کچرے کی کنڈی ہے، اس دل پہ جب قرآن کی بارش برسے گی تعفن پیدا کرے گی۔ اور اگر کسی بندے کا دل ایمان کے پودوں سے مہک رہا ہے، ایمان کے پھولوں سے مہک رہا ہے، قرآن کی بارش وہاں ہوگی، وہ معطر کر دے گی آپ کی پوری فضا کو، دل کی فضا کو، آپ کی زندگی کو معطر کر دے گی۔ نبی مکرم کے زمانے میں قرآن کی بارش جب ہوئی، صدیق اکبر کے دل پر بھی یہی برسی، فاروق اعظم کے دل پر بھی یہی برسی، عثمان غنی علی المرتضیٰ کے دل پر بھی یہی برسی، ابو جہل کے دل پر بھی یہی برسی، ابو لہب کے دل پر بھی یہی برسی، عتبہ اور شیبہ کے دل پر بھی یہی برسی۔ لیکن فرق کتنا ہے؟ ایک کے 4 کے دل میں ایمان کے پھول کھل رہے ہیں اور دوسروں کے دل میں غلاظت اور گندگی کی ڈھیریاں بدبودار تعفن پیدا کر رہی ہے۔ گویا یہ قرآن کی بارش کا قصور نہیں ہے، دل کی سرزمین کا قصور ہے۔ آپ دل کی زمین دیکھیے ہر جگہ، اب کنو آپ یہاں لگاتے ہیں نہیں ہوتے، بھلوال والے لگاتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں بھلوال کے کنو، بھلوال کی موسمیاں، ہر جگہ کی بہت ساری جگہوں پر۔ انار مشہور ہے، کندھار کے انار بڑے مشہور ہیں، کندھاری انگور بڑے مشہور ہیں، بہت ساری جگہوں پہ۔ کسی جگہ آم پیدا ہوتا ہے، کسی جگہ چاول پیدا ہوتا ہے، کسی جگہ چاول نہیں پیدا ہوتا، جہاں پانی کم ہوتا ہے وہاں صرف گندم اور کپاس پیدا ہوتی ہے۔ ہر زمین ہر بیج کے لیے الگ الگ ہوتی ہے۔ ایمان کے بیج کے لیے بھی اللہ نے خاص زمین رکھی ہے، اور جو صحابہ کرام کے دل تھے نا، وہ ایمان کے بیج کے لیے انتہائی موزوں تھے۔ دنیا آج ایمان کو تلاش کرتی ہے اور ایمان کے لیے ماری ماری پھرتی ہے، لیکن قرآن کو سنو تو قرآن بتاتا ہے ایمان صحابہ کے دلوں کی تلاش میں تھا اس وقت۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ جیسے ایک عقل مند کسان اپنا جب بوٹا لگاتا ہے، اس کے آس پاس جو خضر و پودے ہوتے ہیں ان کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے تاکہ زمین کی پوری انرجی میرے لگائے ہوئے بوٹے کو حاصل ہو اور یہ پنپے پھلے پھولے بڑا ہو۔ اللہ کہتا ہے میں نے بھی صحابہ کے دلوں میں ایمان کا بوٹا لگایا، اور لگانے کے بعد اس کے ساتھ والکفر والفسوق والعصیان، کفر جیسی گناہ جیسی نافرمانی جیسی کوئی بوٹی صحابہ کے ایمان کے ساتھ ان کے دلوں میں ہم نے اگنے ہی نہیں دی، دل سے نکال کے پھینک دی۔ میرے بھائیوں، اگر آج بھی آپ قرآن مجید پہ عمل کریں، قرآن مجید اگر خود اب تک نہیں پڑھا، چلو اپنے بچوں کو 1-2 بچے آپ وقف کر جائیں، دین کے عالم ہوں جو دین آپ کو سکھائیں، دین ہم جب مر جائیں گے نا، ہمارے پیچھے کوئی ایک تو بچہ ہو نا جو ہمارے لیے مسجد میں بیٹھا ہو، پہلی صف میں بیٹھا ہو اور رو رو کر دعا کرتا ہو اور کہتا ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے وہ ماں باپ جو اب آپ کے پاس آ پہنچے، ہمارے بچپن میں کتنا ہم سے پیار اور شفقت کی، اللہ آج تو بھی ان سے بڑی محبت اور شفقت کر۔ یقین مانیے یہ جو آپ اپنے پیچھے ایک بچہ بھی ایسا تیار کریں کہ جب ہم مریں تو میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے، میں مروں تو میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے، یہ آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال، آپ کا بیٹا امریکہ سے دل کی ڈاکٹر کی ڈگری لے کر آیا اور آپ کے اس علاقے میں حویلی لکھا میں کسی ہسپتال میں یا اس کا اپنا کلینک ہے، وہ علاج کرتا ہے اور یہاں کا بڑا مشہور ڈاکٹر ہو اور لوگ اس سے دل کا علاج آ کے کراتے ہوں۔ اللہ نہ کرے آپ کو جب عارضہ ہو جائے دل کا، اللہ نہ کرے، تو آپ کیا بولیں گے کہ مجھے جلدی سے بیٹے کے کلینک میں لے جاؤ یا کراچی آغا خان ہاسپٹل میں لے جاؤ؟ کیا بولو گے؟ بیٹے کے۔ کیا اس لیے بولیں گے کہ بیٹا پیسے نہیں لے گا؟ اس لیے بولیں گے
کس لیے بولیں گے؟ کہ بیٹے جیسی کیئر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ جائیں گے نا، ایک ڈاکٹر کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے، وہ بولے گا جی میری ڈیوٹی ختم ہوگی، اب جو ڈاکٹر آئے گا وہ دیکھے گا اس کو، میں تو جا رہا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ لیکن بیٹا ایسے نہیں بولے گا، بیٹا رات بھر جاگے گا، جب تک آپ کی حالت خطرے سے باہر نہیں آئے گی وہ جاگتا رہے گا۔ کیوں؟ کہ میرا باپ ہے۔ وہ اس وقت مریض نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا میرا باپ ہے۔ باپ سمجھ کے جو دل سے وہ علاج کرے گا نا، وہ اصل علاج ہے۔ یقین مانیے 96 میں میرے والد صاحب فوت ہوئے۔ ہم نے اس عرصے میں بہت سارے جنازے پڑھائے، بہت جنازے پڑھائے، اخلاص کے ساتھ پڑھائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو دل کی کیفیت، میں نے والد کا جنازہ پڑھایا، اس وقت جو دل کی کیفیت تھی، اس کے بعد آج تک وہ کیفیت کسی جنازے میں میں نے دوبارہ نہیں دیکھی۔ اس لیے کہ اپنا خون تو خون ہے، دوسروں کا خون پانی، اپنا غم تو غم ہے، دوسروں کا غم کہانی۔ پھر جو بندہ اس وقت دعا کرتا ہے نا، یقین مانیے اس وقت دل میں ایسا تھا کہ جیسے میری دنیا لٹ گئی، میرے پاس کچھ نہیں بچا، سب کچھ لٹ گیا ہے میرا۔ روتے روتے جنازہ پڑھایا، دعائیں بھی نہیں پڑھی جاتی تھی، رک رک کے دعائیں پڑھتے تھے، وہ کیفیت پھر کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائی جنازے تو سب کے ہو جاتے ہیں، سب کے ہو جاتے ہیں، کوئی بھی پڑھا دے گا، لیکن جو آپ کا بیٹا دل سے دعا مانگے گا نا، وہ اور کوئی نہیں مانگے گا۔ آپ کوشش کریں اپنی اولاد میں سے 4 بچے 5 بچے اللہ نے دیے ہیں نا، 1-2 کو ضرور عالم بنائیں، صرف حفظ تک محدود نہ رکھے، آگے عالم بنائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میری جگہ محترم بھائی سمیع اللہ صاحب کی، جو مجھ سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، اگر ان کی جگہ آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا اگر بیٹھا ہوتا اور اسی طرح واز کر رہا ہوتا، ایمانداری سے بتائیے آپ کا سر شرم سے جھک جاتا یا فخر سے اٹھ جاتا؟ فخر سے اٹھ جاتا۔ یہ شرم کی بات تو نہیں ہے، یہ تو فخر کی بات ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے گاؤں میں، پنجاب میرا گاؤں تھا، اب تو ہم کراچی والے ہو گئے، علی پور شہر میں، علی پور گھلواں ضلع مظفر گڑھ میں پہلی دفعہ میں نے جمعہ پڑھایا۔ والد صاحب اس جمعے میں شریک تھے۔ اس وقت میں طالب علمی تھا، ابھی پڑھتا تھا۔ والد صاحب میں نے دیکھا جمعے کے بعد ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ یہ جس نے جمعہ پڑھایا میرا بیٹا تھا، میرا بیٹا تھا، اس نے جمعہ پڑھا۔ کیوں؟ ان کو وہ دل میں خوشی ہو رہی ہے، اور ایک کو فخر سے بتا رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے جس نے جمعہ پڑھایا۔ اس لیے کہ یہ کوئی ذلت کا کام نہیں ہے، یہ عزت کا کام ہے۔ جب آپ دین سے جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ آپ کو کتنا اونچا لے جاتا ہے۔ آپ بچوں کی دینی نہج پر تربیت کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، تفسیر پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، عالم بنائیں۔ اب یہ نہ دیکھیں اس کا کیا سکوپ ہے، مسجد کا ملا بنے گا، امام بنے گا، زیادہ سے زیادہ خطیب بن جائے گا، اور مفتی بن جائے گا، مؤذن بن جائے گا۔ آپ سمجھتے معمولی بات؟ اللہ کے رسول فرماتے جو صرف اذان دیتا ہے نا مسجد میں، اذان دیتا ہے، قیامت والے دن جنت کے اندر سب سے اونچی گردن مؤذن کی ہوگی، سب سے اونچی گردن۔ کیا یہ عزت کی بات نہیں؟ دنیا دیکھے گی اور اس اونچی گردن کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ اچھا یہ مؤذن ہے بھی جنت میں، گردن بھی اونچی ہے۔ دنیا میں بھی لمبی گردن حسن کی علامت سمجھا، اسے کہتے ہیں سراہی کی گردن۔ شعراء جب شعر کہتے ہیں تو محبوب کی گردن کی بھی تعریف کرتے ہیں اگر وہ لمبی ہو۔
سراہی کی گردن، اور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر مؤذن کی سب سے گردن اونچی رکھے۔ حافظ سے کہے گا تو قرآن کا حافظ ہے نا، دنیا میں تو نیچے گراؤنڈ کا مکان اچھا ہوتا ہے، وہ زیادہ ویلیو والا ہوتا ہے، جسے آپ بنگلہ یا کوٹھی کہتے ہیں، اور جنتوں میں جتنا زیادہ اچھا محل ہوگا نا وہ اونچا اونچا ہوگا۔ اللہ حافظ سے کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا، اور جہاں تیرا آخری سٹاپ ہو، قرآن ختم ہو، وہ تیرا محل ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے اس حافظ کا جنت کے اندر مقام کتنا اونچا ہوگا۔ پھر آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، میری شادی میں، میرے بیٹے کی شادی میں نواز شریف آ جائے، زرداری میاں آ جائے، عمران خان آ جائے، چلو بلاول کو بھی اب کھاتے میں لے آؤ، وہ بھی آ جائے، اور وہ میرے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دیں یا نوٹوں کا ہار ڈال دیں، یقین مانیے اگلے دن میں حویلی لکھا والوں سے بات بھی نہیں کروں گا کہ میری سوسائٹی بدل گئی ہے، میرا تعلق ڈائریکٹ نواز شریف سے، زرداری سے، ان سے ہو گیا، میری تو سوسائٹی چینج ہو گئی۔ لیکن تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے اس عزت کا تصور کریں۔ آج دنیا میں تو چلو نواز شریف ہاتھ ڈال جائے گا، 400 بندوں کے سامنے، 10,000 بندوں کے سامنے، 20,000 بندوں کے سامنے، قیامت والے دن آدم سے لے کر قیامت تک جتنی دنیا آئی، جو فوت ہو گئے وہ، جو موجود ہیں وہ، جو ابھی آئیں گے وہ، ساری کائنات موجود ہوگی، بیچ میں کوئی دیوار، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی مکان، کوئی گھر، کوئی رکاوٹ کچھ نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس مجمع میں حافظ کے والد کو بلائے گا، اور حدیث میں آتا ہے اپنے ہاتھ سے، اللہ اپنے ہاتھ سے حافظ کے والد کے سر پہ تاج رکھے گا، جس کی چمک سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی، مان پڑ جائے گی۔ ذرا آنکھیں بند کر کے اس عظمت اور اس عزت کا تصور تو کرو کہ کتنی بڑی عزت ہے۔ پھر آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے کالی گاڑیوں والے ہوتے ہیں نا، جن میں جھنڈا بھی لگا ہوتا ہے، مرسڈیز گاڑیاں کالی، اکثر بڑے لوگوں کے پاس یہی ہوتی ہیں۔ اب یہ جب آتی ہیں کسی پروگرام کے لیے، آ کے رکتی ہیں، ان میں بڑے لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بیچارے اتنے کمزور ہوتے ہیں، یہ گاڑی کا دروازہ بھی خود نہیں کھول سکتے، اتنے کمزور۔ ڈرائیور گاڑی روکے گا، اپنا دروازہ کھول کر نکلے گا، گاڑی کے آگے سے گھومے گا، اور فٹافٹ پھر اس صاحب کا دروازہ کھولے گا، پھر اس کو ہاتھ کا اشارہ کرے گا، پھر وہ صاحب باہر آئیں گے۔ پھر جو باہر آئیں گے تو اس کی گاڑی سے لے کر آپ کے اسٹیج تک ریڈ کلر کا یا گرین کلر کا کارپٹ بچھایا جاتا ہے، تاکہ صاحب کے جوتے کے تلوے کو مٹی نہ لگے۔ وہ صاف ستھری گاڑی میں آیا، خرامہ اس کارپٹ پہ چل کر آپ کے اسٹیج تک آیا۔ آپ جب دیکھتے ہیں اس منظر کو تو آپ کہتے ہیں کیا شان ہے یار اس بندے کی، مٹی بھی نہیں لگی ہے اس کے جوتے کو۔ پتہ ہے مٹی کیوں نہیں لگی؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو اتنا فرعون بن چکا ہے، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میری زمین پر بھی تیرا قدم آئے، مٹی نہیں لگنے دیتا۔ آپ کہتے ہیں عزت۔ اب آپ دیکھیے عزت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی دین کا طالب علم دین سیکھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے مدرسے کے لیے جانے کے لیے، تو اس کے گھر سے لے کر اس کے مدرسے تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ تعویذ گنڈے کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ایک مکمل مسلمان کا دستور ہے، زندگی گزارنے کے رہنما اصول ہے۔
وہ عکس کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب جو آپ کا سوالات کا سلسلہ ہے، میرا خیال ہے ایک مائک اپنے پاس رکھ لیجئے، آپ سوال پڑھیے، میں یہاں سے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ کیا رکوع اور سجدے میں کم از کم تسبیحات کی تعداد 3 متعین ہے؟ متعین نہیں ہے، اگر کوئی دعا لمبی ہے تو آپ ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی دعا لمبی ہے، بعض دفعہ ایسی بھی دعائیں ہوتی ہیں جو تینوں ملاؤ تو اس سے بھی بڑی ہوتی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم 3 دفعہ بھی پڑھو تو وہ ایک ہی دعا اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو آپ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی، سردی میں منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ منہ نہیں ڈھانپ سکتے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو۔ کرونا کی بیماری ایک الگ چیز تھی، اس میں علماء نے فتوے دیے، لیکن فیس آپ کا نماز کے اندر کھلا رہے گا، حتیٰ کہ عورت بھی ہے تو عورت کا فیس بھی کھلا رہے گا نماز میں۔ وہ نقاب پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتی، عورت بھی فیس کو، ہاں وہ خود ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں مردوں کا ہجوم نہ ہو، جیسے گھر میں کمرے میں بند ہو کر وہاں پڑھے، لیکن فیس اس کا بھی کھلا رہے گا، مردوں کا بھی کھلا رہے گا۔ جی، دینی پروگرام کے فوائد، کچھ احباب کہتے ہیں کہ دینی پروگرام کی بجائے غریب لوگوں کی مدد کی جائے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں قربانی نہ کرو، بیوہ کو مکان بنا دو، حج نہ کرو، کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو۔ در حقیقت یہ دین سے بیزار لوگ ہیں، یہ تو دعوت دیتے ہیں کہ دینی پروگرام نہ کرو اور کسی غریب کی مدد کر دو۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو آپ کی جو گاڑی BMW ہے، آپ اس میں کرولا میں بھی سفر کر سکتے ہیں، آپ BMW بیچیں، اس سے کسی غریب کی ہیلپ کریں، اپنی ضرورت کے لیے چھوٹی گاڑی رکھ لیں، آلٹو رکھ لیں۔ یہ کیوں نہیں مشورہ دیتے؟ آپ کی ایک کوٹھی ہے جو 15-20 کروڑ کی ہے، جبکہ آپ کی زندگی 15-20 لاکھ والے گھر میں بھی گزر سکتی ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں مشورہ دیتے کہ یہ 20 کروڑ کا بنگلہ کوٹھی بیچ کر 20 لاکھ کا گھر لے لو، باقی جو پیسہ بچے غریبوں کی شادیاں بھی کراؤ، ہاتھ پیلے بھی کراؤ، بیوہ کے مکان بھی بنواؤ، سارے کام کرو۔ یہ صرف شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ دین کی جو تبلیغ اور ترویج کا کام ہے کسی ذریعے سے یہ رک جائے اور آپ شیطان کی مخالفت ہی کریں۔ جی، والدین حیات ہیں، اولاد وراثت کا مطالبہ کرتی، لیکن والدین وراثت فی الحال تقسیم نہیں کرنا چاہتے، اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے اماں ابا کو مار دیں، وراثت ان کے مرے بغیر نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ جس چیز کو ترکہ کہا جاتا ہے وہ ترکہ ماں باپ کے مرنے سے پہلے ترکہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اپنی زندگی میں ماں باپ از خود دینا چاہیں تو وہ ترکہ نہیں کہلائے گا، وہ گفٹ کہلائے گا۔ لیکن وہ گفٹ اگر کسی کے لڑکے بھی ہیں اور کسی کی لڑکیاں بھی ہیں تو لڑکے اور لڑکی میں جیسے ترکے میں فرق ہوتا ہے، گفٹ میں فرق نہیں ہوگا، برابر جائے گا۔ یعنی اگر 100 روپیہ لڑکے کو ملا ہے تو لڑکی کو بھی 100 ہی روپیہ ملے گا، اس کو 50 نہیں ملیں گے زندگی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص اپنے غلام کو لے کر آیا اور بیٹے کو لے کر، اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ میری بیوی کہتی ہے کہ یہ غلام میرے اس بیٹے کو دے اور رسول اللہ کو گواہ بنا، تو میں اس لیے اپنا بیٹا بھی لایا ہوں، غلام بھی لایا ہوں، تاکہ آپ اسے دے بھی دیں اور گواہ بھی بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیرے اور بیٹے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اور بھی بیٹے ہیں۔ فرمایا کیا ان کو بھی غلام دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا دینے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے پاس غلام ہی ایک ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ میری حیثیت ہے، میں اوروں کو تو نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا لے جا اس غلام کو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پر گواہ نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو ظلم قرار دیا کہ بیٹی میں بیٹے میں فرق کرے، ایک کو دے دو کو نہ دے، یا جیسے ہمارے ہاں برادری میں رواج ہے، حاجی ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ حج کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مرتے وقت ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر جاتا ہے اور بیٹیوں کو کہہ دیتا ہے کہ تو اپنے بھائیوں کو اپنی سارا حصہ معاف کر دے۔ اور اللہ نے قرآن میں بڑی سخت بات فرمایا، تلک حدود اللہ، کہ جو میں نے وراثت کے مسئلے بتائے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو بندہ ان حدوں کو توڑے گا، وہ حاجی ہو، نمازی ہو، داڑیاں رکھی ہوں، مسجدیں بنوائی ہوں، تہجد پڑھتا ہو، وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ جو بندہ اپنی زندگی میں بیٹیوں سے کہتا ہے کہ بیٹا انگوٹھا لگاؤ کہ تم نے اپنا حصہ بھائیوں کو معاف کر دیا، اس نے گویا بیٹیوں سے اپنے جہنمی ہونے کا دستخط کرایا اور انگوٹھا لگوایا۔ یہ تو قرآن ہے۔ اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، اور اولاد مطالبہ نہیں کر سکتی ماں باپ کی زندگی میں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ اگر زندگی میں ایسی بے وقوفی کر بھی بیٹھے دے دیں تو یقین مانیے ان کی جائیداد بانٹنے کے بعد گھر میں کتے جیسی بھی عزت کوئی نہیں کرے گا۔ یہ لکھ لو میری بات، کوئی عزت نہیں کرے گا ان کی۔ یہ جو تھوڑی بہت اس معاشرے میں ماں باپ کی عزت ہوتی ہے نا، اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مکان ابا کا ہے، فیکٹری ابا کی ہے، دفتر ابا کا ہے، گاڑی بھی ابا کی ہے، آخر مرے گا تو بٹوارا تو ہوگا نا، ہمیں تو حصہ ملے گا نا۔ اور جب لے بیٹھتے ہیں اور آنے کی امید ہی نہیں ہوتی، پھر ماں باپ ان اولادوں پر بوجھ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں نے کچھ ٹھیکہ لے رکھا ہے، ایک ہفتہ ہو گیا، بوڑھی ماں بھی در پڑی ہوئی ہے، ابا بھی در پڑا ہوا ہے، تم رکھو، کیا تم نے جائیداد کا حصہ نہیں لیا؟ اس وقت ماں باپ بوجھ بن جائے۔ اور عجیب ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ دو میاں بیوی ہوتے ہیں، دو، وہ اپنے 8-10 بچوں کو پالتے ہیں، 8-10 بچوں کو دو میاں بیوی پالتے ہیں، اور جب یہ دو میاں بیوی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ 8-10 بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ 8-10 بچے مل کر بھی دو بوڑھے ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ بوڑھے ماں باپ 10-12 بچے پالتے ہیں اور وہ دو ماں باپ بھی نہیں پال سکتے۔ اس لیے زندگی میں بانٹنے کی غلطی کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا۔ میں اسلام آباد کا ایک تجربہ آپ کو بتاؤں۔ اسلام آباد کے اندر ایک شخص انجینئر تھا اور وہ بڑا اچھا الیکٹرانکس انجینئر تھا، اس کو کویت وغیرہ میں کہیں اس کی جاب لگی ہوئی تھی کسی کمپنی میں، وہاں سے پیسہ بھیجتا تھا، اور یہ کویت کا پیسہ بھی میرا خیال ہے تمام پوری دنیا میں سب سے زیادہ ویلیویبل پیسہ کویت کا ہے۔ اور وہ پیسہ ادھر پاکستان میں اس کی بیوی تھی، بچہ تھا، بچے کو اس نے امریکہ میں پڑھانے بھیجا ہوا تھا، پیسہ آتا تھا، اماں کچھ خرچے میں رکھتی تھی، کچھ بیٹے کو پڑھائی پہ لگاتی تھی۔ بیٹا پڑھ لکھ کے ڈاکٹر ہو گیا، اس کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، وہاں سے کچھ یکمشت رقم بھی اس کو ملی۔ وہ آیا ادھر پاکستان، اسلام آباد میں اس نے گھر بنوایا، طبیعت سے اچھا گھر بنایا، کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا، دو میاں بیوی، ایک اکلوتا ان کا بیٹا۔ اس کو بیٹے کو انہوں نے امریکہ سے بلایا، بیٹا اب آؤ، ہم آپ کی شادی بھی کرتے ہیں اور ہم آپ کو ایک سرپرائز دینا چاہتے ہیں۔ بیٹا آ گیا، اس کی شادی انہوں نے کرا دی۔ سرپرائز کیا دیا؟ وہ ساری زندگی کی جمع پونجی وہی کوٹھی تھی جو انہوں نے اسلام آباد میں بنوائی، اس کوٹھی کے کاغذات اور چابی بیٹے کو دے دی، بیٹا یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے سرپرائز۔ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ بھی ہمارا اکلوتا ہے تو بیٹا ہے، ہمارے بعد بھی سارا کچھ اسی کا ہے تو ہم زندگی میں دے دیتے ہیں۔ انہوں نے دے دی۔ کوئی ہفتہ 2 ہفتے گزرے، جب اس کے جانے کا ٹائم آیا نا، اس نے کہا ابو میں تو میری چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں تو میرا کام ادھر زیادہ اچھا ہے، میں تو جانا چاہتا ہوں، اور یہ ہے وہ ہے، اور بیوی کو بھی میں لے جاتا ہوں،
اس کا کوئی ویزے کا پروسیجر بھی کرا لیا اس نے، وہ چلا گیا۔ ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد کچھ لوگ آئے اور اس بوڑھے ماں باپ کو کہنے لگے کہ مکان خالی کر۔ انہوں نے کہا بھی کیسے خالی کرے، تو ہمارا مکان ہے، ہم نے بنوایا، ہم نے اپنے بیٹے کا نام کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا جاتے ہوئے اس مکان کو بیچ کر گیا ہے، ہم نے کچھ پیسے اس کو دے دیے تھے بیانہ کے طور پر، ٹوکن کے طور پر، کچھ ہم نے رکھ لیے تھے، اب پیمنٹ ہم نے اس کو پوری کر دی، آپ چاہے تو بیٹے سے فون پہ بات کریں۔ انہوں نے فون پہ بات کی، بیٹے نے کہا ہاں ابو اتنے بڑے گھر کی مجھے تو ضرورت نہیں تھی، آپ تو دو بوڑھے ماں باپ ہو، کہیں بھی گزارا کر لو گے، مجھے یہاں پیسوں کی ضرورت تھی اپنے بزنس کے لیے، میں نے وہ مکان بیچ دیا۔ پھر اس کے بعد وہ روتے پیٹتے ساری جمع پونجی لگا چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، برابر میں کوئی بنگلہ تھا، وہ کوئی اس کی اولاد نہیں تھی، وہ بھی بڑا امیر آدمی تھا، انہوں نے کہا ان دونوں میاں بیوی سے میں ایسا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، میرے پاس سرونٹ کوارٹر ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، آپ کا جب تک دل چاہے سرونٹ کوارٹر میں آپ رہیں، کھانا پینا آپ لوگ اپنا کرنا، میں اس جگہ کا کوئی کرایہ آپ سے نہیں لوں گا۔ وہ اب تک سرونٹ کوارٹر میں زندگی گزار رہے ہیں اور بیٹا مکان بیچ کے امریکہ جا چکا ہے۔ آپ اس دور کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم بہت ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ بس الامین الامان والحفیظ۔ جی سردی میں ہیٹر کے آگے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں، وہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید جیسے آتش پرست آگ جلا کے نماز، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار آج تو مزہ آئے گا، آگ کو ہی میں سجدہ کر رہا ہوں، تو پھر تو حرام ہے، پھر تو آپ مشرک ہیں۔ لیکن آپ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ یار یہاں سیک لگتا رہے گا اور سجدہ بھی آرام سے جتنا مرضی دل چاہے گا کروں گا، رکوع بھی کروں گا، ٹھنڈ نہیں لگے گی، تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے۔ جی نماز جنازہ میں دوسری یا تیسری تکبیر کے بعد شامل ہونے والا شخص اپنی بقیہ نماز کیسے مکمل کرے؟ اگر تو مولوی ہے تو اس کو تو مسئلہ پتہ ہے، وہ اسی طرح پڑھے گا، اسی ترتیب سے ساری دعائیں پڑھے گا۔ اگر کوئی عام آدمی ہوتا ہے تو عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو مولوی کے پیچھے اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ اکبر کہنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا تو جنازے تو اکثر لوگوں کو نہیں آتے، نہ دعائیں آتی ہیں، نہ یہ پتہ ہوتا ہے تکبیرات ہمیں کیسے کہنی ہے، اور پھر وہ پڑھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جیسے ہی جنازے کا سلام پھرتا ہے افراتفری میں آؤ جی میت اٹھاؤ جی چہرہ دیکھو جی، وہ ساری افراتفری مچ جاتی ہے، اس کو تو کوئی نماز پڑھنے ہی نہیں دے گا۔ لہٰذا اعلان ہوتا ہے اتنے بجے فلاں جگہ جنازہ ہوگا، آپ کوشش کریں کہ اتنے بجے وہاں پہنچ جائیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ رہ بھی گئے ہیں تو یہ فرض کفایہ ہے، اگر بستی میں سے دوسرے لوگوں نے ادا کر دیا ہے تو آپ کی طرف سے بھی ادا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا۔ یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی کر لے تو دوسرے کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے، پھر آپ کو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پھر دوسرا یہ کریں، جب میت بھی آگے نہیں ہے تو پھر سنت طریقہ کیا ہے، پھر قبر پہ جا کے پڑھیں۔ جن لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھا وہ قبر پہ جا کے پڑھیں، قبر کو آگے رکھیں، جس طرح میت ہوتی ہے اسی طرح، اور ایک بندہ ان میں امام بن جائے اور باقیوں کو اپنے پیچھے کھڑا کرے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی خادمہ کا جنازہ قبرستان میں جا کر کے پڑھا تھا۔ جی ایک ہی دن بارات اور ولیمہ ہو سکتا ہے؟ سنت کے خلاف ہے، ہو تو سکتا ہے، ایک ہی دن میں 3 ولیمے بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ سنت یہ ہے کہ شب زفاف گزرے اور اس کے بعد ولیمے۔ دولہا کو خوشی بھی تبھی ہوگی نا جب اس نے شہد چکھا ہو، اگر شہد ہی نہ چکھا ہو تو کاہے کی خوشی؟ اس لیے سنت کے مطابق جو عمل ہے وہ زیادہ درست ہے۔ جی رکوع میں ملنے والے کی رکعت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں ہوتی، مدرک رکوع رکعت میں نہیں ہے، ہاں اس کو ثواب مل جائے گا، چونکہ 2 چیزیں فرض ہیں جو چھوٹی ہیں، قیام بھی فرض ہے اور سورہ فاتحہ بھی فرض ہے۔ جو بندہ رکوع میں ملتا ہے اس سے قیام بھی چھوٹتا ہے،
فاتحہ بھی چھوٹتی ہے. اور اللہ کے رسول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز رفع الیدین میں ایک روایت لائے ہیں جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں وہ رکعت ہی نہیں، تو لہٰذا وہ رکعت نہیں ہے. اس کی احناف البتہ ایسا کرتے ہیں رکوع میں مل جائے، سعودی عرب والے بھی میرا خیال ہے کچھ ایسا کرتے ہیں، اور جو آج کل مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ بھی اپنی سہولت کے لیے کہہ دیتے ہیں میاں ہو گئی، باقی نہیں ہوتی. فاتحہ بھی فرض ہے اور قیام بھی فرض ہے. جی. عورت اگر موبائل پر تقریر سن رہی ہے تو تقریر کرنے والے کے چہرے کا چہرہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ راہ چلتے بھی تو آخر چہرے دیکھتی ہے نا، بھلے وہ پردے میں ہوتی ہے، مرد تو پردے میں نہیں ہوتے، وہ ان کا چہرہ بھی دیکھتی ہے. سبزی والے سے بھاؤ تاؤ کرتی ہے، کپڑے والے سے بھی بھاؤ تاؤ کرتی ہے، چہرہ دیکھتی ہے. بلکہ میاں حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ تو بڑا سستا لے آتی ہے، میں تو جب بھی جاتا ہوں میرے کو تو لوٹ لیتے ہیں، تیرے کو کیسے سستا دے دیتے ہیں. تو یہ اکثر اس حدیث سے شاید سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول گھر میں تشریف فرما تھے، ازواج مطہرات تھیں، حضرت عائشہ بھی تھیں، ام سلمہ بھی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا صحابی تھا. یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو آپ نے گھر والیوں سے کہا اندر چلے جاؤ. عبداللہ بن ام مکتوم بہت خوبصورت تھے، نابینا تھے مگر خوبصورت تھے. صرف آنکھوں کا عیب تھا، باقی حسن بس کمال کا تھا. آپ نے خواتین سے کہا اپنی ازواج سے کہ تم اندر چلی جاؤ کمرے میں. تو ازواج مطہرات نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو اندھا ہے، یعنی وہ تو نہیں دیکھ سکتا. تو آپ نے فوراً فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، وہ اندھا ہے تم تو اندھی نہیں ہو. یہ یعنی آپ کی ایک غیرت تھی. ظاہر بات ہے ہم آپ کی غیرت کو نہیں پہنچ سکتے، آپ کی ایک غیرت تھی، اس غیرت ایمانی میں آپ نے فرمایا کہ وہ اندھا ہے تم تو اندھی نہیں ہو. گویا اگر کوئی خوبصورت ہے تو کسی عورت کا دل بھی اس پہ آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ مرد ہی فریفتہ ہو، عورت بھی فریفتہ ہو سکتی ہے. جیسے یوسف پر زلیخا کا دل آیا تھا، جیسے یوسف پر زلیخا کا دل آیا تھا، وہاں تو ڈورے یوسف نے نہیں ڈالے، زلیخا ڈال رہی ہے. تو اس لیے تالی جو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے تو ایک ہاتھ جس کو بھی بچا سکتے ہو، جب آپ اس کو کھینچ لو گے تو تالی نہیں بجے گی، وہ کرنٹ پیدا نہیں ہو اس اعتبار سے. باقی عورت پردے میں رہ کر اگر اس کی نظر کسی مرد کے چہرے پر، ہاں یہ ایک الگ بات ہے وہ ٹک ٹکی باندھ کر اس کے نقش نین پر غور نہ کرتی رہے، کاش میرا میاں بھی ایسا چٹا ہوتا، یہ نہ سوچے تو پھر کوئی حل نہیں. جی. ایک شخص فجر نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور پھر اٹھنے کے بعد اشراق کے نفل ادا کرتا ہے، کیا اس کا عمل درست ہے؟ کس کے نفل ادا کرتا ہے؟ اشراق کے. ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو منع نہیں فرمایا کہ فجر، ہاں یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور سویا رہتا ہے، ایسی بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، لیکن ایسی روایات صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی. باقی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے منع کرنے کی کوئی حدیث نہیں، اللہ کے رسول نے قطعاً منع نہیں کی. منع تب ہے کہ جب آپ عشاء کے بعد آپ نے فرمایا دیر تک جاگو نہیں، مغرب کے بعد سوو نہیں. مغرب کے بعد اس لیے سونے سے منع کیا کہ اگر مغرب کے بعد کوئی سوئے گا تو لازماً عشاء جائے گی، اور اگر عشاء کے بعد دیر تک سوئے گا، جیسے آپ کی کانفرنسیں ہوتی ہیں 2 بجے 2:30 بجے جان چھوٹتی ہے، پھر ظاہر بات ہے جو 2:30 بجے 3 بجے جا کر سوئے گا وہ 5 بجے تو نماز کے لیے نہیں اٹھے گا. اس لیے فرمایا عشاء کے بعد جاگو نہیں اور مغرب کے بعد سوو نہیں، تاکہ فجر کی نماز نہ رہ جائے. اگر آپ فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں پھر آپ آزاد ہیں، کوئی حرج نہیں. جی. جنت میں مومن کی زندگی کیسی ہوگی، مختصر بتا دیں. مختصر تو نہیں ہو سکتا، البتہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں مختصر تو وہ یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اللہ نے قرآن میں کہا کہ جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے
جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا. گویا آپ جنت میں مرضی کے مالک ہو، مرضی کے بعد. اور یہ بہت بڑی بات ہے. حتیٰ کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر کر رہے تھے کہ تمہیں جنت میں وہ ملے گا جس کی تم خواہش کرو گے. ایک کوئی حقے کا شوقین بیٹھا تھا، اس نے کہا شاہ صاحب جنت میں حقہ ملے گا؟ شاہ صاحب نے کہا ہاں، اگر تو حقہ پیتے پیتے جنت میں چلا گیا اور وہاں جا کر تو نے حقے کی خواہش کی، حقہ تجھے ضرور ملے گا، البتہ اس کے اوپر پھول میں تمباکو کے اوپر جو انگار رکھتے ہیں نا، وہ انگار لینے کے لیے تجھے دوزخ میں جانا پڑے گا، چونکہ جنت میں آگ نہیں. تو اس لیے آپ ایسی خواہش ہی نہ رکھیں جس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دوزخ میں جانا پڑے. آپ خواہشیں ایسی رکھیں کہ جو ساری خواہشیں جنت میں پوری ہو جائیں. بس آپ کی پوری زندگی ایسی ہوگی جو آپ کی مرضی کے تابع ہو. حتیٰ کہ آپ نے درخت پہ دیکھا نا کہ اتنا خوبصورت سیب لٹکا، اتنا خوبصورت لیکن اونچا ہے، اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یار یہ نیچے ہوتا تو میں کھا. جنت میں کاش نہیں ہے، کاش یہ نیچے ہوتا تو میں اسے توڑ کے کھا لوں. آپ کے دل میں بس خیال آیا تو وہ ٹہنی جو ہے وہ سیب سمیت نیچے آئے گی. آپ سیب توڑیں گے، وہ سیب آپ نے توڑ لیا، وہ ٹہنی پھر اوپر جائے گی اور سیب پھر سے لگ جائے گی، اسی وقت لگ جائے گی. پھر ریموٹ بھی نہیں ہے کہ جی پنکھے کو بند کرنا ہے، آپ کے پاس ریموٹ ہے، آپ بیڈ پہ لیٹے لیٹے بٹن دباتے ہیں، چل جاتا ہے، رفتار تیز کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. جنت میں ریموٹ کیا ہے؟ آپ کے دل میں خیال کا آنا. آپ کے دل میں خیال آئے وہ اسی طرح ہو جائے گا جس طرح آپ نے چاہا ہے. اس کے حسن کا یہ عالم ہے. آپ نے 5 سٹار یا 7 سٹار ہوٹلوں میں کبھی دیکھا ہو، ان کے جو ریسیپشن ہوتی ہے نا، انہوں نے بڑی خوبصورت لڑکیاں یا کشمیر کے خوبصورت لڑکے جن کی ابھی داڑیاں نہیں آئی ہوئی ہوتی یا آئی ہوتی ہے تو کلین شیو ہوتے ہیں، وہ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ان کی جو مین انٹرسٹ ہے اس پہ یہ بٹھائے جاتے ہیں لڑکے یا لڑکیاں، تاکہ ہر آنے والا امپریس ہو اس کو دیکھ کر کہ یار جس کے ہوٹل کا بھی گیٹ اتنا خوبصورت ہے، اندر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو جنت کے نوکر ہیں نا، نوکر جسے غلمان کہا جاتا ہے، غلمان نوکر جو آپ کے لیے کوئی پانی کا گلاس لا رہا ہے، کوئی فلاں کام کر کے لا رہا ہے، بس جنت میں دوڑے پھریں گے، بھاگے پھریں گے. اللہ کہتا ہے یہ نوکر چاکر آپ کے غلمان جب جنت میں بھاگیں گے نا، تمہیں ایسے لگے گا کہ کأنہم لؤلؤ منثورا، جیسے موتیوں کی کوئی مالا ٹوٹی ہو اور موتی سارے جنت میں بکھر گئے. جس جنت کے نوکر اس کی تشبیہ ان کو قرآن موتیوں سے دیتا ہے، تو جنت کے مالکوں کا کیا عالم ہوگا. جزاکم اللہ. جی کیا فوتگی والے گھر میں تیسرے دن کھانے کا یا کسی بھی قسم کا پروگرام کروانا کیسا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے. کھانے کا پروگرام بھی ناجائز ہے جسے کل کہتے ہیں، اور طرح سے پروگرام کرانا بھی بدعت. مطلب تو وہی ہے کہ تیسرے دن لوگوں کا اکٹھ ہو. کیوں؟ پہلے دن بھی شریعت آپ پر پابندی نہیں لگاتی. یہ ہمارا رواج ہے کہ شامیانے لگا کے دریاں بچھا کے جی 3 دن تک اس کا بیٹا دکان پہ نہیں جائے گا، یہیں بیٹھا رہے گا. کسی حدیث میں نہیں. اگر آپ پہلے دن بھی، آج والد فوت ہوا ہے، آپ نے صبح تدفین کی 9 بجے اور 10 بجے 11 بجے آپ دکان پہ چلے گئے، کوئی حرج نہیں. لیکن معاشرہ ہمارا اتنا ظالم ہے کہ ہمیں جینے ہی نہیں دیتا. شریعت نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ غم کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے. 3 دن تک ہے اظہار غم.
لیکن یہ نہیں ہے کہ 3 دن آپ نے لازمی رونا دھونا رکھنا ہے، چولہے بند رکھنے ہیں، 4 پہیاں الٹی رکھنی ہے، دریاں باہر بچھانی ہے، یہ کہیں شریعت نے نہیں کی، یہ ہمارا رواج۔ ایک تو ان بیچاروں کا بندہ مر گیا، اور دوسرا آپ جو وہ چھوڑی بہت جمع پونجی چھوڑ گیا ہے، آپ وہاں بیٹھ کر روزانہ قورمے بریانیاں اڑا کے ان کا مال بھی ختم کر رہے ہیں۔ بے رحم معاشرہ ہے ہمارا، ظالم معاشرہ۔ جی ایک بیوہ عورت ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اچھا، یہ سوالوں کی کوئی حد بھی ہے؟ کافی سارے ہیں۔ نہیں، مطلب ہے کہ مجھے ٹائم بتا دیں تاکہ جو زیادہ ضروری ہیں وہی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یا تو چھانٹی کرو، جو ضروری ہے وہ کرو۔ چھانٹی کر رہے ہیں۔ جی، ایک بیوہ، یا پھر میں ہاں نا میں جواب دیتا جاؤں؟ آپ مختصر دیتے جائیں۔ پھر اس سے تسلی نہیں ہوگی لوگوں کی۔ جی بولیں بولیں بولیں۔ ایک بیوہ عورت ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، کچھ دیر کے بعد اپنی بیٹی کے سسر سے شادی کر لی اس عورت نے، کیا یہ جائز ہے؟ اس بیٹی کے بیٹی کے سسر سے، یعنی اس بیٹی کی والدہ نے۔ جس عورت سے کوئی شخص نکاح کرتا ہے نا، اس عورت کی بیٹی اس پر حرام ہے، اور اگر کسی بیٹی سے وہ شخص نکاح کرتا ہے تو اس کی ماں اس پر حرام ہے، لیکن اس پر جس نے اس کی بیٹی سے شادی کی ہے اس پر حرام ہے، دوسرے پر نہیں۔ یعنی اس کی اولاد اس سے بھی نہیں تھی، اس کا کوئی پہلا خاوند فوت ہو گیا تھا، اس سے اس کی اولاد تھی۔ ایک بندے نے اس کی اماں سے شادی کر لی، جو تھوڑا چھوٹا تھا اس نے اس کی بیٹی سے شادی کی۔ ٹھیک ہے، اللہ اللہ کر موجاں کرے۔ جی کیا لڑکیاں ڈاکٹر بن سکتی ہیں؟ ایک قاری صاحب نے اپنے بیان میں بتایا کہ لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بنے گی تو پھر بے حیائی پھیلے گی، کیونکہ وہ لڑکیاں عورتوں کا علاج کون کرے؟ دیکھیے بالکل صحیح ہے، لڑکیاں ڈاکٹر بن سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور بس یہ کریں کہ پردے کا خیال رکھیں، مردوں کے علاج نہ کریں، مردوں سے اختلاط نہ کریں۔ بس ہمارے ہاں جو سسٹم ہے، میرا خیال ہے پنجاب میں میں نے دیکھا ہے کچھ خواتین کے کالج الگ ہیں، خواتین کی یونیورسٹیاں بھی الگ ہیں۔ کراچی میں ایسا نہیں ہے، وہاں مخلوط کالجوں کا سسٹم ہے۔ ہاں کچھ کالج خواتین کے الگ ہیں لیکن یونیورسٹیاں الگ نہیں ہیں، مخلوط ہیں۔ بس یہ ایک تھوڑا سا ہے کہ ایک پروفیسر جب تشریح کرتا ہے کسی چیز کی تو بلکہ مجسمے دکھا کے یا بورڈ پہ بڑی بڑی پکس یا اسکرین پہ دکھا کے وہ ایسے ایسے جسم کے پارٹس کے جس کے لیے عورت کو نہیں دیکھنا چاہیے یا عورتوں کی موجودگی میں مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، تو اس طرح وہ چیزیں ایک تھوڑی سی آتی ہیں، لیکن تعلیم حاصل کرنے میں اس نیت سے کہ وہ عورتوں کا علاج کرے کوئی حرج نہیں۔ جی کوئی شرعی عذر مانے نہیں۔ جی کرسی پر بیٹھ کر فرض نماز ہو سکتی ہے؟ ساری نمازیں ہو سکتی ہیں، بس عذر ہونا چاہیے۔ بیمار اگر ہو، بیمار کے لیے شریعت نے کوئی خاص طریقہ نہیں رکھا کہ کہاں بیٹھے، کیسے بیٹھے، کس طرح سجدہ کرے، کس طرح، اس لیے نہیں رکھا کہ ہر بندے کی بیماری کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ کسی کو کمر میں تکلیف ہے، کسی کو گھٹنے میں تکلیف ہے، کوئی اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتا، کوئی جھک نہیں سکتا، کوئی کھڑا رہ سکتا ہے، کوئی گھٹنے کو فولڈ نہیں کر سکتا، کوئی سجدے میں نہیں جا سکتا، الگ الگ تکلیفیں ہیں۔ تو جس کو جیسے سہولت ملے وہ اس طرح ادا کرے۔ جی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں؟ درود شریف ان تک کیسے پہنچتا ہے؟ اگر حضور قبر میں زندہ ہیں تو مجھے بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا یا آپ کی زندگی کا فائدہ منومن مٹی کے اندر نیچے ہے یا باہر ہے؟ باہر ہے۔ باہر۔ اگر آج ہم جن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور باہر ہوتے تو ہم یہ مسئلے قاری خلیل سے نہیں پوچھتے، اللہ کے رسول سے پوچھتے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ پھر یہ صحابہ پر بھی الزام آتا ہے۔ اگر ہم آپ میں سے کسی کے بارے میں کہیں کہ میاں انہوں نے اپنے ابا کو زندہ قبر میں دفن کر دیا،
تو کتنی بری بات ہے اس کے لیے بھی اور ابا کے لیے بھی. اور کیا صحابہ نے، ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، علی المرتضیٰ نے، عثمان غنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ درگور کر دیا. یہ نازیبا بات ہے، بہت بہت یعنی ایسی بات ہے جو ایک مسلمان زبان پہ لا ہی نہیں سکتا. حضور زندہ ہیں اور قبر میں ہیں. مجھے بتائیے قبر زندے کی ہوتی ہے یا مردے کی ہوتی ہے؟ قبر کس کی ہوتی ہے؟ اور آپ ان پگڑی والوں سے پوچھئے کہ حضور کی قبر مبارک کہاں ہے، کیا بولیں گے؟ مدینے میں. اگر آپ زندہ ہیں تو مدینے میں قبر کیوں ہے؟ زندے کی بھی کوئی قبر ہوتی ہے؟ قبر تو ہمیشہ فوت شدہ کی ہوتی ہے. پھر آپ جب دنیا سے چلے گئے، اگر آپ زندہ تھے تو آپ کے پیچھے ابو بکر کیوں مصلی پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھاتے رہے؟ کیا رسول اللہ کی موجودگی میں کسی صحابی کو حق ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نمازیں پڑھائے؟ ابو بکر نے پڑھائی. مسجد نبی میں خطبے ابو بکر نے دیے، پھر آپ کے بعد عمر نے دیے. پھر آپ موجود تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے صحابہ نے خلیفے کا انتخاب کیوں کرنا ضروری سمجھا؟ آپ کی زندگی میں کسی کو بھی خلیفے کی ضرورت پیش نہیں آئی. یہ سارے شواہد اس بات کے ہیں. اور قرآن مجید بھی کہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب صدیق اکبر ممبر پر چڑھے پہلی دفعہ، ان کے پہلے خطبے کے الفاظ یہ تھے کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو شخص رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گئے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. پھر ابو بکر صدیق نے دلائل دیے، انک میت وانہم میتون. اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی آپ پر بھی میت کا اطلاق ہونے والا ہے، اور یہ کافر جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں. افإن مت فهم الخالدون. اللہ کے رسول اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. ہمارے آخری پیغمبر بھی ایک رسول ہے، پہلے بھی رسول آئے چلے گئے، اور آپ بھی اگر فوت ہو گئے یا قتل کر دیے گئے تو کیا تم ایڑیوں کے بر اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے؟ بے شمار شواہد ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے. جی پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. آپ نے حضور کو مخاطب نہیں کیا، اللہ کو مخاطب کیا. اللہم اے اللہ صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی. پھر اگلا حصہ، اے اللہ آپ پر برکتیں نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمائی. تو یہ درود اللہ کو مخاطب کیا آپ نے، اللہ کے پاس جاتا ہے. اللہ جب اس کو قبول کر لیتا ہے تو وہ رحمت جو آپ نے اللہ سے مانگی ہے، وہ برکت جو آپ نے اللہ سے مانگی ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ رحمت اور برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. آسان سی بات. اگر آپ کا درود اوپر جانے کے بجائے مدینے جا رہا ہے تو آپ کا درود قبول ہی نہیں ہو رہا. قبول کرنے والی ذات وہ ہے، مدینے میں قبولیت نہیں ہوگی. اس بات کو پلے باندھ دیجیے. اگر آپ کا درود اوپر جانے کے بجائے مدینے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ راستے میں ہے، ابھی قبول ہی نہیں ہو. سمجھے بات؟ جی. کیا دانوں والی تسبیح پر ذکر کرنا جائز ہے؟ اگر کوئی شخص اسے سنت نہ سمجھے، اگر کوئی شخص گنتی بھول جاتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انگلیوں پہ یاد نہیں رہتا. اب ہم انگلیوں پہ پڑھ بھی رہے ہیں، مثال کے طور پر بچہ آ گیا، ابو امی کہہ رہی ہیں دودھ لانا ہے، اب مجھے یہ بھول گیا کہ میں نے کتنا پڑھا تھا، یہ بھول گیا. اب اگر اس طرح کوئی خاص تعداد جیسے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ
اللہ اکبر 34 مرتبہ. اگر یہ گنتی پوری کرنی ہے یا کوئی وظیفہ آپ نے 100 کی تعداد میں بتایا ہے اور آپ انگلیوں پہ بھول جاتے ہیں تو آپ یاد رکھنے کے لیے وہ گنتی تسبیح کے ذریعے پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ریاکاری والا پہلو نہ نکالیں. جیسے بے نظیر کے ہاتھ میں ہوتی تھی، وہ جہاں بھی بیٹھی اسمبلی میں بس تسبیح ہاتھ میں ہے اور من کا چل رہا ہے. یا جیسے آج کل عمران خان کے ہاتھ میں ہے، پنکی پیرنی کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح کوئٹہ کے پٹھان سارے ہاتھ میں رکھتے ہیں. ادھر نسوار بھی ہوتی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، اور وہ پشتوں میں گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور من کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ نہ ہو، آپ چھپا کے رکھیں، جیب میں رکھیں. جب ضرورت پڑے خاموشی سے اکیلے میں بیٹھ کر آپ اس کی گنتی کو پورا کریں، پھر جیب میں ڈال لیں. یہ آج کل ڈیجیٹل تسبیحاں بھی آ گئی ہیں، بٹن دباتے جاتے ہیں، وہ کاؤنٹنگ ہوتی جاتی ہے، آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. جی. ایک بندے نے 27 لاکھ روپے لیا ہے، جس سے لیا ہے اس کو 50,000 روپے ماہانہ دے رہا ہے، کیا یہ سود ہے؟ حرام، بالکل حرام. یہ تو دینے والا جو ہے، جو اس نے 50 لاکھ دیا ہے، وہ سمجھو اپنے پیسے کا کرایہ لے رہا ہے ہر مہینے. سود اسی کا تو نام ہے. بنیے یہی تو کہتے تھے. مسلمان بنیوں سے 10 قدم آگے ہیں، بہت 10 قدم آگے ہیں. سیدھا سیدھا سود ہے. جب تک آپ کے ایگریمنٹ میں نقصان کا عنصر نہیں ہے وہ حرام. نقصان بھلے نہ ہو لیکن لکھت پڑھت میں ایگریمنٹ میں وہ چیز آنی چاہیے. اور جب بھی ایک انویسٹر ہے اور ایک ورکر ہے، اسے کہتے ہیں مضاربہ. اسلامی زبان میں اسے مضاربہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کی محنت ہو اور ایک بندے کا پیسہ ہو. جب آپ پیسہ لگاتے ہیں تو جتنا بھی نقصان ہوگا پیسے کا وہ سارا انویسٹر کا ہوگا. محنت کش کا پیسے کا نقصان نہیں ہوگا. محنت کش کا سارا نقصان محنت کا ہوگا. اس کی محنت ضائع، اس کا پیسہ ضائع. اگر یوں بھی ایگریمنٹ ہوا ہے نا کہ جو بھی نقصان ہوگا تمہارا ہمارا آدھا آدھا، یہ بھی حرام. محنت کش کا پیسے کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ صرف اپنی محنت کا ذمہ دار ہے. جی آگے چلیے. بچہ دیندار ہے، وہ محنت مزدوری نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. 5 فائدے اللہ تعالیٰ نے استغفار کے بتائے ہیں. اس میں مالی فائدہ بھی ہے، اولاد کا فائدہ بھی ہے، جنتوں کا فائدہ بھی ہے، باغات اور نہروں کا فائدہ بھی ہے، اور بخشش کا فائدہ بھی. یہ سارے فائدے اللہ رب العالمین نے صرف استغفار کے بتائے ہیں. اسے چاہیے کہ وہ استغفر اللہ پڑھتا رہے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی یہ پریشانی دور کرے گا. جی. ہم کسی کی عزت بچانے کے لیے کسی سے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اگر تو کوئی فتنے کا اندیشہ ہے اور فتنے سے بچنے کے لیے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ اگر سچ بولیں گے تو لڑائی ہوگی، تو ان کی صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. لیکن ایک چور ہے اور اس نے چوری کی ہے، آپ نے دیکھا ہے، اور جس غریب کی چوری کی ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں اس کو اگر بتاؤں گا تو اس کی بے عزتی ہوگی، تو یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. یہ تو پھر آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں جس کی چوری ہوئی. جی. ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے ایک سودے میں 2 سودے کیے تو اس کے لیے ان میں سے یا تو کم قیمت ہے یا سود ہے. اس کی وضاحت فرما دیں. یہ اس چیز کے بارے میں ہے جب آپ کسی چیز کی 2 بے یا 2 کہ اگر آج پیسے دے تو اس کے اتنے ہیں، اور اگر مہینے بعد دے تو اتنے. آج دے تو یہ 10 روپے کی ہے، مہینے بعد دے تو یہ 15 روپے کی ہے. تو یہ جو 5 روپے آپ نے بڑھائے ہیں یہ اس مدت کا عوض ہے جو بیچ میں 1 مہینہ گزرا ہے، اور یہ مدت کا عوض ہی اصل سود ہے. مدت کا عوض ہی اصل سود ہے. اور ہمارے ہاں جو اکثر قسطوں کے کاروبار ہوتے ہیں اس میں قیمت بڑھائی جاتی ہے اور نقد میں قیمت کم رکھی جاتی ہے.
اور شریعت کہتی ہے فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا، ان دونوں میں یا تو جو کم قیمت ہے وہ لے، اگر دوسری زیادہ والی لے گا تو پھر وہ سود ہے، أَوِ الرِّبَا یا پھر وہ سود ہے۔ تو لہٰذا زیادہ قیمت سود ہے، کم قیمت جو نقدی والی ہے وہ حلال ہے۔ تو لہٰذا آپ ریٹ وہی رکھیں جو نقدی والے ہیں، مہینے بعد پیسے دے تو بھی وہی، اور ہفتے بعد پیسے دے تو بھی وہی، آج پیسے دے تو بھی وہی۔ جی طلاق ثلاثہ کو متعلق وضاحت کریں۔ 3 طلاقوں کو طلاق ثلاثہ کہتے ہیں۔ وضاحت کے لیے سوال آپ کریں گے تو میں وضاحت کروں گا۔ ایک مجلس کی 3 طلاق، ایک مجلس کی 3 طلاقیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں ایک مجلس، مسلم شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے پہلے 2-3 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت رکانہ کا ایک کیس آیا، مسند احمد میں روایت ہے۔ رکانہ سے آپ نے پوچھا کیف طلقتا، تو نے کیسے طلاق دی؟ اس نے کہا ثلاثاً، میں نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے پوچھا فی مجلس واحد، کیا ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا انما تلک واحدۃ فرجیہا ان شئت، یہ 3 طلاقیں ایک ہی طلاق ہے، تو چاہے تو رجوع کر لے۔ قال فراجعہا، راوی کہتا ہے کہ چنانچہ انہوں نے رجوع کر لیا۔ گویا اہمیت لفظوں کی نہیں ہے، اہمیت مجلس کی ہے۔ مجلسیں اگر 3 ہو جائیں تو وہ 3 ہی مانی جائیں گی، اگر مجلس ایک ہے اور اس میں الفاظ 15 ہیں تو وہ ایک ہی مانی جائے گی۔ جی اب اور سوال نہیں لو بھائی، یہ تو ابھی آئے چلے جا رہے، چاول بھی نہیں ہے اور پھر بھی لوگ سوار کرے چلے جا رہے ہیں۔ اگر نماز تہجد کی نیت لے کر کوئی شخص وتر نہ پڑھے، آنکھ نہ کھولے، تو وہ وتر کب پڑھے گا؟ یعنی فجر کی اذانیں ہو گئیں۔ دن میں وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے وتر آپ پڑھا کرتے تھے اس میں 1 رکعت کا اضافہ کریں۔ جو نماز آپ کی سفر میں رات کو رہی تھی، جو بلال نے اذان نہیں دی تھی، آپ تہجد کی 11 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اس دن آپ نے آگے جا کر جب اس کو قضا کیا تو آپ نے 12 رکعتیں ادا کی، اور یہی اس کی دلیل ہے کہ وہ طاق کو جفت میں تبدیل کر دیں۔ جی آگے چلیے، جلدی جلدی جلدی۔ ایک ہی بار دینا جائز ہے یا ناجائز؟ میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر اسرار والے سوال پہ لوگ پریشان ہیں، کئی جگہوں پر مجھ سے یہ سوال ہوا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو یہ غلطی لگی ہے کہ جس میں آپ نے ٹھیکے پہ زمین دینے سے منع کیا ہے، عرب میں ایک رواج تھا، مالک کیا کرتے تھے کہ مالک کو پتہ ہوتا تھا کہ میری جو زمین ہے، مثلا یہ ایکڑ ہے، ایکڑ کا جو یہ حصہ ہے یہاں فصل زیادہ ہوتی ہے، اور جو یہ حصہ ہے تھوڑا سا شور والا ہے، کلر ہے یا سیم تھور ہے، یہاں فصل تھوڑی ناقص ہوتی ہے۔ تو وہ مالک کیا کرتا تھا، وہ بجائے پیسے طے کرنے کے اس سے کہتا تھا یہاں سے یہاں تک جو ادھر فصل ہوگی یہ میری ہوگی، ٹھیک ہے تو کر، زمین میں تجھے ٹھیکے پہ دیتا ہوں، زمین اگا، فصل تیار کر، لیکن یہاں سے یہاں تک جو آئے گی وہ میری ہوگی اور جو ادھر آئے گی وہ تیری ہوگی۔ شریعت نے اس سے منع کیا، آپ پوری زمین ٹھیکے پہ دو، مخصوص نہیں کرو کہ تمہیں یہ پتہ ہو کہ اس کی زیادہ انکم ہوتی ہے وہ اپنے لیے مخصوص کر لو اور جس کی کم ہوتی ہے وہ اس مستاجر کو دے دو، نہیں، پوری زمین آپ ٹھیکے پہ دو، اس کے ساتھ پیسے طے کر لو، یا اگر فصل بھی طے کرتے ہو تو پھر پوری زمین سے طے کرو۔ یعنی منع جو ہے کسی ایک حصے کو اپنے لیے مختص کرنا اور دوسرا حصہ مستاجر کو دینا، یہ منع ہے، اور اگر ٹوٹل زمین آپ دیتے ہیں تو کوئی منع نہیں۔ جی قرآن مجید میں آیا ہے کہ جمعہ کے وقت کاروبار بند کر دینا چاہیے، کیا جو عالم صرف جمعہ پڑھا رہا ہے وہ پیسے لے سکتا ہے؟ کاروبار بند کر دینا چاہیے جمعہ کے وقت، ہاں، تو جو عالم پیسے لے رہا ہے صرف جمعے کے، تو یہ کاروبار کہاں کر رہا ہے؟ یہ کاروبار کہاں کر رہا ہے؟ مسجد میں؟ پیسے لے دیکھیے اس بات کو سمجھیے، ہر بندہ اپنے وقت کی قیمت لینے کا حقدار ہے،
کوئی بھی بندہ. مزدور کو آپ ہائر کرتے ہیں تو مزدور نہیں خریدتے, مزدور کا وقت خریدتے ہیں. اب آپ سمجھتے ہوں کہ مولویوں پہ تو جمعہ فرض ہے, جمعہ تو آپ پہ بھی فرض ہے, آپ کو کیوں کوئی پیسے نہیں دیتا, مجھے کیوں دیتا ہے؟ جمعہ تو سب پر فرض ہے. مولویوں پر بھی پڑھنا فرض ہے, پڑھانا فرض نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات, مجھ پہ پڑھنا, میں کہیں بھی ہوں وہی بھی پڑھ لوں. مثلا میں پورا سال میں نے جمعہ کوئی نہ چھوڑا ہو, ہر جمعہ پڑھایا ہو. کوئی جمعہ لاہور میں, کوئی کراچی میں, کوئی سندھ میں, کوئی بلوچستان میں, پورا سال میں گھومتا رہا, جمعے پڑھاتا رہا. مجھے کس مسجد والے مہینہ تنخواہ دیں گے؟ کون سی مسجد والے دیں گے ہیں؟ مہینے کی تنخواہ کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا. حالانکہ میں نے سارا سال جمعہ پڑھایا, کوئی بھی نہیں چھوڑا. یہ پیسہ جمعے کا نہیں ہے, یہ پیسہ اس چیز کا ہے. جب آپ مجھ پہ یہ پابندی لگاتے ہیں جی آپ کہیں بھی ہوں جمعے والے دن آپ کو یہی پہنچ رہے ہیں, اب میں ملازم ہو گیا, مجھے پھر اپنے وقت کی قیمت طے کرنے کا حق ہے. اب میری پکوڑے کی دکان ہے, میں یہاں امام ہوں, اب میں ٹھیلے پہ پکوڑے بنا رہا ہوں. اب اذان ہوئی اور میں سوچوں گا میں نے تو یہاں, اب اگر میں امام نہیں ہوں تو مجھ سے 2 رکعتیں چھوٹ بھی جائیں گی, پیچھے آ کے مل جاؤں گا, مجھے کوئی تنخواہ نہیں دے گا. لیکن پکوڑے میرے جلتے ہیں تو جلیں, اذان کے بعد میں نے ادھر پہنچنا ہے مصلی پر. اب یہ مجھ پر شریعت پابندی نہیں لگا رہی, آپ لگا رہے ہیں. پھر امام کو بیچارے کو بھائی کی شادی ہے, اماں بیمار ہے, نانی بیمار ہے, اس کو جانا ہے, اپنے گاؤں جانا ہے. وہ متولی سے پہلے اپلیکیشن دے گا, درخواست دے گا کہ جی میں 1 ہفتے کی چھٹی پر جانا چاہتا ہوں, میرا یہ مسئلہ ہے. اور وہ متولیان اس کی درخواست کو منظور کریں گے. پھر اس کو تو پورا ملازمت والا سسٹم. اگر وہ 1 ہفتے کے بعد 15 دن لگا کر آئے, وہ آئے گا تو ادھر دوسرا امام آیا کھڑا ہوگا اس کی جگہ. یہ تو حال ہے آپ لوگوں کا. اور الٹا کہتے ہو مولوی پیسے بھی نہ لے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دیکھیے اسلام نے کہیں منع نہیں کیا کہ امام تنخواہ نہ لے, مؤذن تنخواہ نہ لے, اور خطیب تنخواہ نہ لے. لوگ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا اسالکم علیہ اجرا, میں آپ سے اپنی اس تبلیغ کا, دعوت کا کوئی اجر نہیں لیتا, میں للہ کرتا ہوں. دیکھو رسول اللہ نے کہا میں کوئی اجر نہیں لیتا. یہ ایک ایسی بات ہے جیسے فرض کر لیجئے آپ ٹیکسی والے, میں باہر کہیں چوک پہ کھڑا ہوں, مجھے اس مسجد میں آنا ہے, آپ مجھے پہچان گئے کہ یار ہمارا اہل حدیث مولوی ہے, آپ نے مجھے ٹیکسی پہ وہاں سے بٹھایا, میں نے پیسے بھی کوئی طے نہیں کیے, بیٹھ گیا. یہاں اترا, میں نے کہا جی حاجی صاحب کتنے پیسے بنے؟ انہوں نے کہا نہیں رہنے دے, میں پیسے آپ سے نہیں لیتا, بس میں آپ کو سمجھ گیا تھا کہ آپ ہمارے قاری صاحب ہیں تو میں یہاں لے آیا. ٹھیک ہے لے آئے, کوئی بات نہیں. میں نے بھی کہا جزاک اللہ شکریہ. اگلے دن پھر میں وہیں کھڑا تھا اور ان کی بجائے کوئی دوسرا ٹیکسی والا آیا, اس پہ میں نے بیٹھ گیا. اس نے بھی پیسے طے نہیں کیے. جب اس نے مجھے یہاں اتارا تو میں نے اس سے پیسے بھی نہیں پوچھے. اس نے کہا حاجی صاحب پیسے, میں کہوں کل تو میں آیا تھا, اس نے تو کوئی پیسے نہیں لیے, اس نے تو نہیں پیسے لیے, تو کیوں لے رہا ہے؟ نبی کہہ رہا میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری امت بھی نہ لے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خمس دیا تھا. خمس جتنا بھی یہ جو جہاد کا مال آتا تھا, جو بھی, اس کا سب سے پہلے 5واں حصہ نکالا جاتا. 5واں حصہ اسے خمس کہتے ہیں. وہ صرف رسول اللہ کے لیے تھا. یہ کماڑی والے کراچی میں ہیں, توحیدی کہلاتے ہیں, ڈاکٹر مسعود عثمانی کے مرید ہیں, فوت ہو گئے. یہ مسئلہ اکثر وہی اٹھاتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ وہ رسول جو پیسے نہیں لیتا تھا, میں نے کہا پتہ ہے کیوں نہیں لیتا تھا؟ اللہ تعالیٰ پورے مال غنیمت سے خمس ان کو دیتا تھا. میں نے کہا تم مجھے صرف کماڑی کا خمس دو, میں کراچی کی ساری مسجدیں فری کرا دوں, صرف کماڑی کا. جہاں بحری جہاز آ کے رکتے ہیں
اور پوری دنیا کا ایکسپورٹ امپورٹ کا سارا کاروبار وہیں سے ہوتا ہے، کماڑی سے، بحری راستے سے. مجھے صرف کماڑی کا خمس دلا دو، میں آپ کو پورے کراچی کی مسجدیں فری کرا دیتا ہوں. تو بولے کیا اللہ خمس دیتا تھا تو وہ کیا نماز کا پیسہ تھا؟ میں نے کہا اس میں نماز کا بھی تھا، اس میں خطبے کا بھی تھا، اس میں جہاد کا بھی تھا، اس میں تبلیغ کا بھی تھا، اس میں سارا سسٹم اسی خمس کے اندر تھا. آپ ہمیں تنخواہ بھی نہ دو اور ویسے آپ اپنے کاروبار سے تو مولویوں کو خمس دو نا، یقین مانیے ہر مولوی کے نیچے BMW ہوگی. صرف خمس دو، 5واں حصہ نہیں لیتے ہم تنخواہ. اللہ کے بندو، مارتے بھی ہو، رونے بھی نہیں دیتے ہو، کمال ہے. جی آخری سوال ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر کو سننا کیسا ہے؟ عالم آدمی کسی کو بھی سنے کوئی حرج نہیں، عالم آدمی کسی کو بھی سنے کوئی حرج نہیں، لیکن عام آدمی جس کا دل بالکل معلومات دین کی نہیں رکھتا، وہ کسی کو بھی سنے گا تو متاثر ہوگا. اس کے پاس کھوٹے، مثلا سنار ہے جو سونے کی پہچان رکھتا ہے، وہ تو خرید و فروخت کا کام کرے سونے کی، لیکن جو بالکل قاری صاحب ہے جو سونے کو جانتا ہی نہیں، مجھے پیتل بھی کوئی دے جائے تو میں بولوں سونا ہے، تو میں اس کی خرید و فروخت کا کام کروں گا تو میں تو لٹ جاؤں، لوگ مجھے دھوکہ دے جائیں گے. تو اس لیے عالم آدمی سن سکتا ہے، کیونکہ وہ کھرے اور کھوٹے کا، اچھے اور برے کا، ٹھیک صحیح اور غلط کا وہ فرق کر سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ہندوؤں کی کتاب بھی پڑھتا ہے، سکھوں کی پڑھتا ہے، عیسائیوں کی پڑھتا ہے، یہودیوں کی پڑھتا ہے، لیکن وہ متاثر نہیں ہوتا بلکہ ان کو متاثر کرتا ہے ان کی کتاب پڑھ کے. تو اس نیت سے اگر کوئی عالم آدمی ہے وہ اس لیے ان کی گفتگو سنتا ہے، اگر کہ بھی مجھ سے لوگ علی مرزا کے بارے میں پوچھیں گے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے پہلے سے یہ کہتا کیا ہے، اس کے مورچے کیا ہیں، یہ کہاں سے فائر کرتا ہے، تو مجھے مورچوں کا پتہ ہو تو تاکہ میں پھر صحیح جواب دے سکوں. تو کوئی حرج نہیں، عام آدمی کے لیے سننا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے مفید ہو. بس جی میرے خیال ہے سمیع اللہ ساجد صاحب سے دعا کریں. آ جاؤ.